السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل نماز چل رہے تھے۔ آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا یہ مکروہ عمل ہے، کیونکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یا تو ان کی بینائی کمزور ہو جائے گی یا جاتی رہے گی۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوران نماز آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھنا مکروہ عمل ہے۔ نماز کے مسائل چل رہے تھے اور حرف الف مد آ سے چل رہے تھے۔ آفتاب نکل آنا، اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور دوران نماز یا قادہ اخیرہ میں سورج نکل آیا، آفتاب نکل آیا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نماز کا اعادہ کرے، یعنی بعد میں اس نماز کو ضرور لوٹائے۔ نماز کے مسائل چل رہے تھے۔ آفس میں جماعت کرانا، اگر آفس کے قریب ہی اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے تو مسجد میں نماز پڑھنا یہ ضروری اور سنت ہوگا، اور آفس میں جماعت کرانا یہ خلاف سنت ہوگا، اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنے کا الگ گناہ ہوگا۔ تو چاہیے یہ کہ اگر قریب ہی اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے تو وہاں پہ جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہے، اور جماعت کا ترک کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم فرماتا ہے اور وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نمازیو اٹھو اور اپنے گناہوں کی آگ کو جلا دو۔ تو جو نمازی ہوتے ہیں وہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ان کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جو بے نمازی ہیں وہ جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں۔ نماز کے مسائل، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سے آمین کہنا کہ خود کے کان سن لیں یا ساتھ میں ایک دو بندے سن لیں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی، اور یہ بھی آہستہ میں شامل ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد بلند آواز سے آمین کہہ دی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، لیکن سنت یہی ہے کہ آہستہ آواز سے آمین کہی جائے۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کی نماز میں اس کی دعا سن کے آمین کہہ دی تو اس آمین کہنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی تنہا نماز پڑھ رہا تھا، اور اس نے اس کی نماز میں سورہ فاتحہ سنی اور ولضالین کی آواز سنی، اور یہ سننے کے بعد اس نے آمین کہہ دی، تو اب آمین کہنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے مسائل چل رہے تھے۔ تنہا کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ آواز سے آمین کہنا یہ سنت ہے، اور اگر بلند آواز سے امام قرات کر رہا ہے تو اس کی ولضالین سن کے آہستہ آواز میں ہی آمین کہنا سنت ہے۔ یہ آہستہ آواز میں آمین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آمین کہنا یہ دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز میں۔ تو یہاں پہ آمین آہستہ آواز میں کہنا قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہے، اس وجہ سے آہستہ آواز سے آمین کہنا یہ سنت ہے۔ نماز میں آنکھ کا کھلا رکھنا یہ ہی بہتر ہے، اور اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں یہ سمجھتا ہے کہ آنکھ میں بند کروں گا تو زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوگا تو اس کے لیے فقہائے کرام نے اجازت دی ہے، لیکن آنکھ کھول کے نماز پڑھنا یہی بہتر طریقہ ہے۔ اور نماز میں آنکھیں کہاں پہ رکھنی ہے، کس جگہ پہ دیکھنا ہے؟ حالت قیام میں سجدے کی جگہ پہ نظریں رکھنی ہیں، اور حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر، اور حالت سجدے میں اپنے ناک کے سرے پر، اور جب آخری جلسے میں بیٹھیں یعنی قعدہ اخیرہ میں بیٹھیں تو اس وقت نگاہیں رانوں پر یعنی اپنی جولی پہ نگاہیں رکھنا یہ ادب ہے۔ آنکھ کھول کے نماز پڑھنا یہ بہتر ہے،
اور آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر آنکھیں بند کر کے خشوع اور عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے، تاہم آنکھیں کھول کے ہی نماز پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں سجدے کی طرف دیکھنا یہ مسنون ہے، اور اگر آنکھیں بند کر دیں گے تو یہ سنت ترک ہو جائے گی۔ اگر آنکھ کے آپریشن کے ساتھ سجدہ اور رکوع کرنا مشکل ہو، یا آنکھوں کو تکلیف دیتا ہو، یا مرض میں بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو فقہائے کرام اور مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے بیٹھ کے سجدہ اور رکوع کے لیے اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے یہ اسے دھیان رکھنا ہوگا کہ جب سجدے کا اشارہ کرے گا تو سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ ہو، یعنی سجدے میں جب وہ اشارہ کرے گا تو اس کا جھکاؤ رکوع کی بنسبت زیادہ ہو۔ آنکھ کے اشاروں سے نماز پڑھنا۔ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے یا بیٹھ کر نماز پڑھنے پہ قادر نہیں ہے تو وہ لیٹ کر سر کے اشاروں سے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس نے لیٹ کر صرف آنکھ کے اشاروں سے یا آبرو کے اشاروں سے یا دل سے نماز پڑھی تو اس طرح اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی مصلحت کے تحت وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو نماز پھر مکروہ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر وہ کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس کو وہ نماز بھول جاتی ہے، یا پھر وہ نماز سے غافل ہوتا ہے، یا کسی اور چیز میں وہ غور و فکر کرنے لگتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے۔ اب اس کے لیے آنکھیں بند کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی نماز میں اپنی آنکھیں کھول کے نماز پڑھتا ہے اور اسے اس صورت میں خشوع اور عاجزی حاصل نہیں ہوتی تو ایسے آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز میں اپنی آنکھیں بند کر لے، کیونکہ آنکھیں بند کرنے کی صورت میں اسے نماز میں خشوع اور عاجزی حاصل ہوتی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہو۔